اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ اگر آدمی خاوند عورت کا فوت ہو گیا اور اس آدمی کی دو بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے جو بچہ ہے وہ جوان ہے، وہ لڑکا اپنے باپ کی دوسری منکوحہ جو ہے جس کو ہم ستیلی ماں بولتے ہیں اس کو اپنے نکاح میں رکھنے کا حق رکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ میرا حق ہے، میرے باپ کی جائیداد ہے، وراثت ہے، لہذا وراثت کے اندر یہ مجھے آئی ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ پہلی بیوی کا بچہ جو ہے وہ اپنی دوسری ماں کو، کیونکہ وہ ماں سمجھتے ہی نہیں تھے، اس کو جائیداد سمجھتے تھے اور اس کو اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ نمبر دو، یہ بھی بیماری تھی کہ اگر خاوند فوت ہو گیا اور بیوی جو ہے اگرچہ نوجوان ہی کیوں نہ ہو، اس بیچاری کو آگے نہیں نکاح کرنے دیتے تھے کہ ہمارے لیے یہ قابل نفرت چیز ہے۔ اور ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ خاوند فوت ہوا، خاوند کے فوت ہونے کے بعد جس آدمی نے اس عورت کے اوپر کپڑا ڈال دیا جا کر اس کی بیوی پر، وہ اسی کی تھی، اس عورت کی جائیداد، اس کا جتنے بھی مال تھا وہ سارے کا مالک وہ کپڑا ڈالنے والا جو ہے وہ بن جاتا تھا۔ اگر اس کے کپڑا ڈالنے سے پہلے وہ عورت اپنے میکے چلی گئی تو چھوٹ جاتی تھی، پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر بیٹھی ہے اور کسی نے کپڑا ڈال دیا تو وہ اس کا وارث۔ اس طرح کے دور جاہلیت کے اندر چند رسمیں تھیں، ظلم تھے، جس کی بنیاد پر ان آیات کے اندر اللہ نے آگاہ کیا کہ مسلمانوں، ایمان والوں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، تو شروعات اسلام ابتدائی دور کے اندر یہ معاملات ہوئے تو اس وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔